السلام علیکم۔ اسمارٹ اکیڈمی 360 کی طرف سے میں یہ لاسٹ لیکچر ہے، آج لاسٹ ڈے تھا انگلش ریویژن کا، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہمیں اسی ٹیسٹ میں جو سینٹنس کمپلیشن کا پارٹ ہے اس میں مسئلہ آتا ہے، تو میں ابھی یہ ویڈیو بناتا ہوں، آپ لوگ ذرا غور سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں: ٹینسز، پریپوزیشن، ایکٹیو پیسیو، ڈائریکٹ انڈائریکٹ اور جنرل۔ یہ پوائنٹس جو ہے یہ یاد کرنا یہ چیزیں یاد کرنا انتہائی ضروری ہے سینٹنس کمپلیشن کو کرنے کے لیے۔ سینٹنس کمپلیشن آپ لوگ پھر نہیں کر سکیں گے اگر ان میں سے کچھ بھی کچھ نہ آتا ہو تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ اب فار ایگزامپل دیکھیے ٹینسز ہے، اگر ٹینسز انہوں نے لکھا ہو کہ اور بریکٹ میں گو لکھا ہو، یا یا آپشنز میں دیا ہو ایم گوئنگ، از گوئنگ، یا اس طرح تو ٹمارو ساتھ لکھا ہوگا یا کچھ لکھا ہوگا نا۔ ابھی میں نے یہاں پر ٹمارو لکھ دیا، آئی ڈیش ٹو ایئرپورٹ ٹمارو۔ تو یہاں پر جب آپ کو ٹینسز آتے ہوں گے تو آپ کو ظاہری بات ہے یہ بھی پتہ ہوگا کہ ٹمارو فیوچر کے لیے یوز ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں پر ول لگا دیں گے اور گو لگا دیں گے۔ تو ایک تو ٹینسز آپ لوگوں نے صحیح طرح یاد کرنے ہیں، کیونکہ ٹینسز ٹوٹل 8 MCQs ہوتے ہیں، 8 میں سے 2 MCQs یا 3 MCQs سینٹنس کمپلیشن کے جو ہوتے ہیں وہ ٹینسز میں سے آتے ہیں۔ اب ٹینسز کی دوسرا اسی طرح ہوتے ہیں، لیکن وہ کنڈیشنل سینٹنسز ہوتے ہیں۔ کنڈیشنل سینٹنسز تو میں نے آپ لوگ کو بولے کہ کنڈیشنل 4 ٹائپس کی ہیں، وہ 4 ٹائپس آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے، میں نے آپ لوگوں کو کروائی بھی ہے بہت دفعہ۔ زیرو کنڈیشنل، فرسٹ کنڈیشنل، سیکنڈ کنڈیشنل، تو وہ آپ لوگوں نے ضرور کرنے ہیں، کیونکہ فرض کرو اگر زیرو کنڈیشنل کا سینٹنس ان لوگوں نے دیا ہو، اس طرح لکھا ہو کہ ایف یو ہیٹ آئس ایٹ، اور پھر آپشن دیے ہو بہت سارے، تو جن کو یہ زیرو کنڈیشنل نہیں آتا ہوگا وہ لوگ کیا آپشن سیلیکٹ کریں گے؟ وہ لوگ سیلیکٹ کریں گے ویل میلٹ، اور ویل میلٹ تو غلط ہوگا نا، کیونکہ زیرو کنڈیشنل میں دونوں کلاس، ایک یہ کلاس ہو گیا، یہ کلاس ہو گیا، دونوں کلاسز میں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس لگتا ہے، تو یہاں پر میلٹ صحیح آپشن ہوگا، ویل میلٹ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو کنڈیشنل سینٹنسز یہ بالکل یاد کرنا ضروری ہے۔ پھر جو مین پورشن ہوتا ہے سینٹنس کمپلیشن میں 2-3 یا 2 MCQs تو کم از کم پریپوزیشن کے آتے ہیں، کہ ان لوگوں نے کریکٹ فارم پریپوزیشن یوز کرنا ہوتا ہے۔ اب پریپوزیشن میں کچھ تو ایسے ہیں جو سمپل ہوتی ہیں، کہ ہی از وے، آن دا وے، ان دا وے، اس طرح یہ آن آ جائے گا۔ یہ تو کامن آپ لوگوں کو پریپوزیشن کے رولز پڑھیں گے تو اس میں آئے گا کہ اس طرح کی چیزوں کے لیے کون سا پریپوزیشن یوز ہوتا ہے، سرفس کے لیے کون سا یوز ہوتا ہے، روم کے لیے کون سا، اس طرح پریپوزیشن رولز ہے، شاید میں نے گروپ میں شیئر بھی کیے تھے، وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ رولز آپ ایک یاد کریں گے۔ دوسری پریپوزیشن جو ہوتے ہیں وہ رولز پر نہیں چلتے، وہ ہوتے ہیں دوسری پریپوزیشن جو ہوتے ہیں وہ فریزل ورب میں سے آتے ہیں۔ فریزل ورب جو پھر ہے یہ پریپوزیشن کی رولز پر پھر نہیں چلتے، یہ پھر سینٹنس کی کنڈیشن کو دیکھنا پڑتا ہے، اور فریزل ورب کو یاد کرنے ہوگا، مختلف فریزل ورب یاد کرنے ہوں گے۔ اب فرض کرو اس طرح لکھا ہو، شی بروک انٹو ٹیئرس۔ اب یہاں پر آپ لوگوں نے اگر جب پتہ ہوگا نا کہ بروک کے ساتھ کیا آتا ہے، پھر ڈاؤن آتا ہے، بروک ڈاؤن یا بریک ڈاؤن۔ بریک ڈاؤن کا مطلب ہے کہ بہت ایموشنلی خفا ہو جانا، تو شی بروک ڈاؤن انٹو ٹیئرس۔ اس طرح پریپوزیشن جو ہے بریک ان ہو گیا،
کیری آن، بہت سارے ایسے پریپوزیشنز ہیں. وہ پریپوزیشن آپ لوگ کو اس کی میننگ یاد کریں گے تو سینٹینس کمپلیشن میں آپ لوگوں کو ہیلپ ملے گی اس سے. اس کے بعد آتا ہے ایکٹیو پیسیو. ایکٹیو پیسیو وائس بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ایک MCQ اس سے ضرور آتا ہے ایکٹیو پیسیو سے. ایکٹیو پیسیو کی رولز اور یہ بہت ایزی بھی ہے کیونکہ جب ایسے سمجھے کہ جب پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہوتا ہے ایک سینٹینس ایکٹیو سینٹینس میں، تو پیسیو میں وہ اسی طرح آئے گا لیکن بینگ ساتھ آئے گا. اور ایکٹیو پیسیو میں یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ جو بھی ٹینس ہوگا اس میں تھرڈ فارم آئے گا ایکٹیو پیسیو وائس میں. ٹھیک ہے، بینگ ہو گیا، اب اگر ہیز ہو تو ہیز بین آ جائے گا. مطلب آسان چیز ہے ایکٹیو پیسیو اور اس سے ایک MCQs ضرور آتا ہے. ایک چیز میں ادھر بھول گیا ٹینسز میں کہ سنس اور فار، یہ دو جو ہے نا، یہ اور یہ جب بھی سینٹینس میں لگا ہو تو اس میں یا ہیز بین آئے گا یا ہیو بین اور یا ہیڈ بین. ان تینوں میں سے کوئی آئے گا. وہ تو کنڈیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے یا پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. اور ING کا فارم یوز ہوگا ان کے ساتھ. تو سنس اور فار والے سینٹینس میں بغیر دیکھی ہیز بین ہیو بین آپ لوگوں نے پٹ کرنا ہے اور ING. ٹھیک ہو گیا، یہ چیزیں آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے. ایکٹیو پیسیو بھی ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ڈائریکٹ انڈائریکٹ، اس میں سے بھی ایک MCQs ضرور آتا ہے. میں نے جتنے بھی ٹیسٹ دیکھے اس میں سے ضرور ایک نہ ایک ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا بھی آتا ہے. تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ لوگ اس کی رولز بھی یاد کر لیں اور یہ بہت آسان بھی ہے. بس کچھ چیزیں ہے جو جس طرح ہی ہم آج میں بدل جاتا ہے اور دے دم میں، اس طرح کچھ رولز ہیں نا اس کی. اور ٹینس بھی، خاص کر کے ٹینس وہ لوگ چینج کر دیتے. مطلب ڈائریکٹ میں ایک طرح کا ہوتا ہے، تو اگر ہیز بین ہو ایک اسپیچ میں تو دوسری اسپیچ میں ہیڈ بین آ جائے گا. باقی اتنا ڈفرینس نہیں ہوتا. یہ بہت ایزی چیز ہے اور پکے نمبر ہے. مطلب یہ ایکٹیو پیسیو، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، یہ دو چیز یاد کرو، یہ تو پکے نمبر ہو گئے. 3 نمبر پکے آپ لوگ ہو گئے سینٹینس کمپلیشن میں، 5 میں سے 3. اور پریپوزیشن میں 2 آتے ہیں. اور ٹینسز کی بھی پکے آپ لوگ لے سکتے ہو. پریپوزیشن میں پھر بھی تھوڑی بہت کنفیوژن ہو سکتی ہے، لیکن ٹینسز، ایکٹیو پیسیو، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، یہ بالکل کلیئر مارکس لے سکتے ہیں آپ اس میں. اور اس کے علاوہ جنرل میں بھی آ سکتے ہیں. فرض کرو اگر کوئی سینٹینس دیا ہو اور اس میں ایک ورڈ انڈر لائن کیا ہو یا ایڈجیکٹیو ہو یا ایڈورب ہو، تو وہ اس کو ان لوگوں نے انڈر لائن کیا ہوتا ہے اور وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، جو انڈر لائن ورڈ ہے یہ کیا ہے. تو اس کے لیے آپ لوگ پارٹس آف اسپیچ یاد کریں. پارٹس آف اسپیچ یہ جو ہے نا، یہ پارٹس آف اسپیچ ویسے بھی آپ لوگوں کے کام آئیں گے. تو ناؤن، پروناؤن، اس کے ٹائپس ہو، ایڈجیکٹیو، ایڈورب ہو گیا، کنجنکشن ہو گیا، انٹرجیکشن ہو گیا، یہ سارے. اور ٹائپس آف سینٹینسز. ٹائپس آف سینٹینسز کا مطلب ہے کہ دو طرح کے ٹائپس ہے. ایک تو وہ ہے نا ایکسکلیمیٹری سینٹینس، امپیریٹیو سینٹینس، وہ بھی آپ لوگوں کو آنے چاہیے. اور دوسرا یہ سمپل سینٹینس، کمپاؤنڈ سینٹینس اور کمپلیکس سینٹینس، یہ ٹائپس بھی آپ لوگ کو آنی چاہیے. باقی کنجنکشن ہے. کنجنکشن میں بھی وہ کنجنکشن کے ٹائپس بھی ہے. ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، دوسرا سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. تو وہ بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں. اس کی بس یہی چیزیں آتی ہے، یہ آپ لوگ کریں گے نا. جنرل میں یہ پارٹس آف اسپیچ آپ لوگ صحیح طرح یاد کریں. ڈائریکٹ انڈائریکٹ کی رولز یاد کریں. ایکٹیو پیسیو یاد کریں اس کی رولز. اور پریپوزیشن میں فریزل ورب، جو مشہور فریزل وربس ہیں نا، یہ تو آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں. ابھی گوگل پر سرچ کریں گے کامن فریزل وربس تو آپ لوگ کے سامنے لسٹ آ جائے گی. اس لسٹ میں جو بھی فریزل ورب دیا ہو ان کی میننگ سے آپ یاد کر لیں. تو میننگ جب بھی یاد کریں گے آپ، تو آپ لوگوں کو ڈائریکٹ پھر پتہ چلے گا کہ اس میں کون سا فریزل ورب آ سکتا ہے. اور جو دوسرا پریپوزیشن کے رول ضرور کرے، کیونکہ پریپوزیشن کے رول جب بندہ پڑھتے ہے تو اس سے بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے. اور ٹینسز بھی بہت لازمی ہے اس کے لیے. تو ٹینسز بھی آپ لوگوں نے
کرنے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، باقی جس کو کوئی کویشچن کرنا ہو یا کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ لوگ پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں پھر۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔